तो दूसरा जो आप बात कर रहे हैं ना कि थाने की सियासत, सर मेरा तो चंगी को नहीं कर सकता थाने की सियासत जो कि छेड़े में हर थाने दे ना हर थाने दे 3 ਤੋਂ 4 टाउट ने थानेदार चेंज जो हो जाता है टाउट नहीं होता चेंज, ठीक है। जे को हलाल दा बंदा सियासतदान होवे काना किसी अफसर दा ना होवे, जे किसी सही सियासत करनी है लोगों वास्ते, जे कोई चाहता इंसाफ पूरा ठीक होवे, उन्हां 4 टाउटां दी एंट्री ना होने देवे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पिंदार न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान कैलाश कपूर। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं, अवामी खिदमत जिनका नस्बुल आइन है। जब हमारी इस शख्सियत से पहली दफ़ा मुलाकात हुई तो मुझे बहुत से तजस्सुस हुए। मेरी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इस शख्सियत को आपके सामने भी लेकर आऊँ। सियासत में रहते हुए या सियासत से बाहर हमेशा आवाम की खिदमत करते दिखाई देते हैं। आवाम की सेहत का ख्याल रखते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट पर काम करते हुए ये वाटर फिल्ट्रेशन और कई नौजवानों के लिए ग्राउंड का ऐलान भी करते हैं और इन पर काम भी करते हैं। आखिर ये शख्सियत है कौन? आइए इनसे मिलते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं मशहूर बिजनेसमैन और सियासी और समाजी शख्सियत फैसल रशीद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं? बहुत मेहरबानी आपकी। ठीक है सर। 2018 के इलेक्शन में हमने सुना था कि आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और इलेक्शन के करीब आते हुए हमें ये इतलात मसूल हुई आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इसकी बुनियादी वजह क्या थी? बुनियादी तो इसकी वजह ये थी कि वो मेरी स्ट्रगल जो उस वक्त थी वो तहरीके इंसाफ के साथ थी उस वक्त, और तहरीके इंसाफ में उनसे कहा कि मैं कौमी असम्बली का इलेक्शन का कंटेस्ट करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आखिरी टाइम पर जाकर उन्होंने फैसला मेरे अगेंस्ट किया। तो पार्टी की जो पॉलिसी है उसके साथ अमल करते हुए पार्टी के साथ खड़े रहे और फिर इलेक्शन का कंटेस्ट नहीं किया, बिकॉज हमने तो जब फॉर्म दिया था तो उसके साथ ये तय हुआ था कि जिसको टिकट नहीं मिलेगी वो पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। बिल्कुल वही किया। फैसल भाई, आपसे एक ख़ानदान के बारे में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपकी ख़ानदानी सियासत दहाइयों पर महित रही और कुछ अरसा के दौरान हमें आपकी सियासत नज़र नहीं आई। इसकी वजह आपकी सियासत से उकताहट थी या कुछ और था? देखिए ये जो क्वेश्चन आपने किया है बड़ा ही इसमें ये डीप क्वेश्चन है। इसको बहुत लोग डिफरेंट अंदाज से पूछते हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि अगर ये इतने सालों से ये लोग सियासत में थे तो इन्होंने हल्के के लिए क्या किया। तो मैं उनकी सिर्फ हिस्ट्री को और उनकी जो नॉलेज को ठीक करने के लिए कहूँगा कि मेरे वालिद साहब अगर उनके आप देखें 3 दफ़ा वो जीते, वो 3 दफ़ा अगर आप टाइम इकट्ठा कर लें ना तो कुछ 3.5 साल बनता है। तो यहाँ पर लोग एक दफ़ा जीतते हैं 5 साल पूरा करते हैं। जो अभी नई जनरेशन आ रही है उनको तो आइडिया ही नहीं है कि असम्बलियाँ टूटती थीं या मार्शल लॉ जब आते थे क्या होता था। तो देखिए उस इवन 3.5 साल की पूरी जो इलेक्शन, देखिए सियासत में होना एक और चीज़ है, बड़ी देर आप रहते हैं, लेकिन हुकूमत में 3.5 साल रहे 3 दफ़ा होने के बावजूद, उसके बावजूद जो हम आप उठा लें नौकरियों से लेके आप एक्सचेंज से लेके आप महकमा औकाफ के जो मसले अभी तक हल नहीं हो रहे हैं वो मसले, जो गैस के इश्यूज, इतने इतने इश्यूज लोगों के जो हल हुए उन 3.5 साल में, वो मेरे ख्याल से जो 3 दफ़ा MNA रह चुके हैं उनकी भी आप खोल लें लिस्ट तो वो नहीं होगा उसके अंदर। तो उसका आंसर ये है हमारा कि हम सिर्फ, लोग कहते हैं कि बड़ी देर सियासत में रहे, लेकिन जो अमली सियासत में जिसको आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर उससे 3.5 साल रहे। उसके बाद उकताहट नहीं थी। कुछ हालात होते हैं। अगर मैं समझता हूँ अगर मैं 2007 या 2008 में जब मुझे PMLN की मुस्लिम लीग नून की मुझे कौमी असम्बली की चांस मिला, मुझे अगर मैं उस वक्त सियासत में आ जाता तो शायद मुझे इतनी वैल्यू ना आती इस चीज़ की, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू आपको नहीं होती। तो मैं ये जो गैप आया बीच में, मैं इसको ऐसे फील करता हूँ कि शायद अल्लाह ताला तैयार कर रहे हैं मुझे। हर साल जो मेरा गुजरता है लाइफ में, मैं उसके अंदर अपनी शख्सियत के अंदर मैं चीज़ें चेंज कर रहा हूँ।
کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے بڑے موقع دے گا تو میں نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کو. اور اس کے علاوہ پھر میں جہاں بھی آپ دیکھیں جہاں بھی کوئی نیڈ ہوتی ہے کسی کو, میری کوشش ہوتی ہے وہاں پہنچا جائے, اس کی ہیلپ کی جائے اس کی, اور صرف وعدے نہ کیے جائیں, عملی طور پہ کام کیا جائے. تو میرا جو ذاتی ماننا یہ ہے, میرا جو اعتقاد اللہ پہ ہے, ٹائم آنا ہے. وہ ٹائم ابھی آ جائے, 6 مہینے بعد آ جائے, 2 سال بعد آئے, 6 سال بعد آئے, وہ اللہ نے ٹائم دینا ہے. اور اس وقت جو میں جتنی تیاری کر رہا ہوں اس کا سب کو فائدہ ہوگا. فیصل صاحب, آپ عوامی خدمت کو نہیں بھولتے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں کچھ یوں لوں گا. آپ نے ننکانہ سٹی تلونڈی کیپ والی میں واٹر فلٹریشن کا جو منصوبہ آپ نے لگایا, اس کے ساتھ آپ نے ننکانہ کے نوجوانوں کے لیے اتنا بڑا پروجیکٹ جسے کرکٹ گراؤنڈ کا نام دیا گیا. جی, آپ لوگوں کو سیاست میں مطلب کس طرح یہ آپ کر لیتے ہیں؟ آپ کی سیاست میں بھی نہیں, آپ اقتدار میں بھی نہیں. دیکھیں, یہ اب سیاست میں آپ کو اپنی چیزیں لوگوں کو کہنی پڑتی ہیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ نہ بتائیں. جو واٹر فلٹریشن والا ہے نا, اس کے اندر تو اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک تو واٹر فلٹریشن پلانٹ کو لگانا, پھر اس کو مینٹین کرنا, ہر مہینے اس کی صفائی, فلٹر کا جو فلٹر چینج کرنا, اس کی مینٹیننس کرنا. ابھی بھی آج کل میں ہمارا جو مین واٹر فلٹر پلانٹ ہے اس کو ہم جو سالانہ اس کی جو مینٹیننس ہوتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی کاسٹ اس کی تقریباً آدھی ہوتی ہے جو آپ کی پہلے جب آپ نے تیار کیا ہوتا ہے واٹر فلٹریشن پلانٹ. تو وہ چیزیں میرا ہوتا ہے کہ چیز اگر آپ نے کی ہے تو اس کو کوشش کریں کہ چلتی رہے. صاف پانی, دیکھیں پانی بیسکس ہے لائف, آپ کی جسم کے اندر پانی ہے, اور اگر آپ کو صاف پانی نہیں مل رہا تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ بیسک چیز ہے جو ہمیں لازمی لوگوں کے لیے کرنی چاہیے. تو یہ ایک میرا پروجیکٹ ہے جو میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیں کہ میں جگہ جگہ اس یہ واٹر فلٹریشن جو ہیں ان کو میں انسٹال کروں وہاں پر. وہ ایک میرا ہے. اس کے علاوہ ایک مجھے کسی نے بتایا کہ پچے کی کا جو ہاسپٹل ہے وہاں پر اے سی نہیں ہے. اب یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہوا ہے, یہ کچھ سال ڈیڑھ پہلے کی بات ہے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پر بچہ کے لیے جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر اے سی نہیں ہے. تو بڑی تکلیف دہ وہ عمل ہوتا ہے جب ایک خاتون اس میں سے گزر رہی ہوتی ہے, تو اس کے اندر حبس کے دنوں میں اس کی سرجری ہونا اور سارا, اور اے سی کے بغیر. تو میں نے وہاں پر کوئی 2 یا 3, میرے خیال سے 3 یا 2 اے سی میں نے انسٹال کیے. تو میرے کسی دوست نے میرے بغیر پوچھے, اس نے میرا نام اوپر ایک سٹیکر کے طور پہ لگا دیا. تو گورنمنٹ سے مجھے اختلاف ترین کی سوچ پہ ہنسی آتی ہے مجھے کہ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو انہوں نے میرا نام ہٹوایا وہاں پر جا کے, حکومتی افسران نے کسی کے کہنے پہ, تو انہوں نے میرا نام چھوٹا سا نہیں ان سے دیکھا گیا وہاں پر. تو میں تو اس قسم کا آدمی نہیں کہ اپنا نام لکھوں کسی جگہ پہ, لیکن آپ کو سوچ کا ہوتا ہے کہ کتنے کے اے سی آئے ہوں گے, 1.5, 2, 3 لاکھ, 2 لاکھ کیش بھی نہ آئے ہوں شاید, لیکن چھوٹی سی چیز سے اس سے کتنے لوگوں کی زندگی آسان ہو گئی ہوگی. ہم یہاں پر جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں, فون ان کے دیکھیں 3 لاکھ روپے کے ان کے ہوتے ہیں, اور وہ 2 لاکھ سے کتنے لوگ جو وہاں پر آتے ہوں گے وہ اے سی کے اندر بیٹھ کے علاج ہوتا ہوگا. تو اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ مجھے وہ اجر دے گا پرائس لیس ہے, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں, کوئی لوگ ادا ہی نہیں کر سکتے وہ. تو کھیلنے والا جو آپ نے جگہ والی بات کی نا, وہ اس کے پیچھے ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ ننکانہ صاحب واحد ڈسٹرکٹ ہے پنجاب پورے کے اندر جو پی سی بی کے ساتھ جس کا الحاق نہیں ہے. یہ فیکٹ ہے. پی سی بی سے جا کے بات کرنے وہ کہیں گے ننکانہ کو ہم جانتے ہیں. وہ اس لیے کہ ننکانہ پورا ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی باقاعدہ گراؤنڈ ہی نہیں ہے جو ان کے سٹینڈرڈز پہ ہوتا ہو. اس کے لیے آپ کو 5 سے 6 ایکڑ جگہ چاہیے. اس 5 سے 6 ایکڑ جگہ کے اوپر باقاعدہ پچز ہونی چاہیے, سیمنٹ پچز نہیں ہونی چاہیے, پچ ہونی چاہیے, اس کے اوپر گھاس ہونا چاہیے. اس کو پھر جب وہ ٹورنامنٹ ہوں گے ان کا باقاعدہ آپ ایک شرط ہے وہ پوری کریں گے تو وہ پھر الحاق لے لیں گے آپ کو اپنے ساتھ. پھر آپ کے بچے ننکانہ کے بچے پی سی بی کے ساتھ کھیل سکیں گے. ابھی کیا ہوتا ہے, جس نے کھیلنا ہے یا وہ شیو پورا جائے گا یا فیصلہ آباد, آبادی آپ کے سامنے, تو کیا ہوتا ہے وہ اپنے بندے کرن گے, ایڈجسٹ کرن گے, بچے کے توڑے کرن گے. تو اس لیے ننکانہ کے بچوں کو بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو وہ میں اس لیے کام کر رہا ہوں. اور میں آپ کو واقعی صحیح بات بتاؤں, میری جو راتوں کی نیند کبھی کبھی جو افیکٹ ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ پروجیکٹ لیٹ ہو رہا ہے. ابھی اس کی میں نے 4 دیواری اس کی ہو گئی ہے,
اس کی لیولنگ پہ کام ہو رہا ہے. لیکن یہ پروجیکٹ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جو میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو میری سوچ نہیں تھی کہ اس پہ اتنا زیادہ لگے گا، ایفرٹ لگے گی. وہ لگ رہی ہے، لیکن میرا اعتقاد ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ روم واز ناٹ میڈ ان اے ڈے، کہ روم ایک دن میں تیار نہیں ہوا تھا. تو اسی طرح یہ میری بھی جو چیزیں ہیں یہ ہو جائے گی تیار، لیکن ٹائم کے ساتھ ہوں گی. تو میرا ہے کہ انشاءاللہ اس سال کے اندر اس کو میں نے تیار کرنا ہے. سر آپ ایک بااصول شخصیت ہیں، لیکن آپ کو یہ نالج ہوگا کہ ننکانہ کی سیاست خاندانی سیاست پر مشتمل ہے. آپ بااصول شخصیت ہوتے ہوئے ننکانہ کی سیاست کو کس طرح ایڈجسٹ کریں گے؟ وہاں تھانہ، کچہری، چھوٹے بڑے تمام معاملات میں سیاستدان کو مداخلت کرنا پڑتی ہے، اور لیکن آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا. آپ اسے بطور سیاستدان کس طرح مینج کریں گے؟ دیکھیں، پہلے تو جو قومیت کی آپ نے باتیں کی، میں اس پہ بڑا میرا ایک اسٹرانگ فوکس ہے کہ میں اسی سے بات ہوں. مجھے وہ لوگ بالکل نہیں اچھے لگتے جو کسی بھی قوم کا لیبل اپنے ساتھ لگا کرتے ہیں. تو دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ تھانے کی سیاست، سر میرا تو چنگی کوئی نہیں کر سکتا تھانے کی سیاست جو کچھ چھیڑے میں. اصل میں اس کے بھی کچھ اصول اس کے، اب دیکھیں یہ ایک مافیا ہے. لوگ مافیا کہہ دیتے ہیں لیکن مافیا کو سمجھنے ان کو نہیں آتی. ہر تھانے دے نا، ہر تھانے دے 3 تو 4 ٹاؤٹ نے. تھانے دار چینج جو ہو جاتا ہے، ٹاؤٹ نہیں ہوتا چینج. ٹھیک ہے، جے کو حلال دا بندہ سیاستدان ہوئے، کانا کسی افسر دا نہ ہوئے، جے کسے صحیح سیاست کرنی ہے لوگوں واسطے، جے کو چاہتا ہے انصاف پورا ٹھیک ہوئے، ان 4 ٹاؤٹاں دی انٹری نہ ہونے دے. پھر ویکھو انصاف کیویں ہوندا ہے. تسی بھی جانتے ہو ہر تھانے دے 3 تو 4 ٹاؤٹ نے نون. تھانے دار چینج ہوتا ہے، ٹاؤٹ وہی رہندے نے، تے تھانے دار نویں ٹاؤٹ نوں بھی نہیں آن دیندا نال، کیونکہ ٹرسٹ دا ایشو ہوندا ہے. وہ کسے اور کول پیسے نہیں لوے گا کیونکہ اپلیکیشن تے دیتی جائے گی اون دے خلاف. تے ایک مافیا ہے، اس مافیا نوں تو توڑنا چاہو تو ٹوٹ بھی سکدا ہے. کوئی بڑی سائنس نہیں ہے گی. تو حل ہے نا ہر چیز دے، اگر کرنا چاہے اس پہ. تو یہ میرے اس کے اوپر آپ کو آنسر ہوگا.